السلام علیکم، میرا نام راو عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راو صاحب کیٹلز فری ایڈوائز۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے میسیجز کرتے ہیں، اوبیسلی ان باکس میں آتے ہیں میرے پاس، اور ان کا سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ جی گوٹ فارمنگ شروع کرنی ہے تو ہم کون سی بکریاں رکھیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے ایڈوائز دی اور میں ہمیشہ الحمدللہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں سنسیئر ایڈوائز دوں لوگوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مشورہ ہوتا ہے یہ بھی ایک امانت کی طرح ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ مشورہ اپنے مفاد کے لیے دے رہے ہیں تو پھر یہ میرے حساب سے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر دوسرے کو نقصان ہوگا اور آپ کا جو ہے وہ ثواب بھی ختم ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کون سی بکریاں پالیں، تو اگر میں نے ان سے یہ سوال کیا، کچھ میرے فالوورز ہیں، کچھ میرے بھائی ہیں فارمرز جو بننا چاہتے ہیں، فارمنگ کر نہیں رہے، پہلی دفعہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کو یہ بات بولی کہ میں نے کہا کہ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک کام کرنا نہیں آتا تو پہلے آپ اس کو سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کم قیمت بکریاں لے کے 2-3 جتنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو کم از کم 1 سال آپ پالیں اس کو، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس پورے پروسیجر سے آپ گزریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان ہوتا ہے تو کم سے کم نقصان ہو۔ اگر آپ دل برداشتہ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کام کو، ٹھیک ہے جی، تو اگر آپ زیادہ ہیوی انویسٹمنٹ سے کام کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کام کو سیکھیں۔ جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ بہتر ڈیسیجن بھی لے سکیں گے کہ جی میں نے کون سی بکریاں ڈالنی ہے، اچھی نسلی بکریاں ڈالنی، کیونکہ نسلی بکری آج کل آپ کو پتا ہے مہنگی ہے، نسلی بکری ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ جب نسلی بکری خدا نہ خواستہ مرتی ہے تو پھر دل دکھتا ہے آدمی کا۔ تو لیکن لوگوں کا کیا ہے جی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شوق ہے، جی ہم شوق کے لیے اگر بکری پسند نہیں آ رہی تو پھر کیا رکھیں۔ تو بھائی پھر بات یہ ہے کہ پھر آپ ایک آدھی بکری نسلی لے لو، اس کے اوپر آپ ٹرائی کر لو، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ بکری ایک جب آپ پالتے ہیں تو وہ آپ کو تنگ کرتی رہی، کم از کم 2 آپ کو پالنی چاہیے بکریاں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میرا مشورہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں پالیں، 2 بکریاں 3 بکریاں دوگلی نسل کی لے لیجئے، وہ آپ کو سب کچھ سکھا دیں گی۔ اور جب آپ سیکھ جائیں گے بکریوں کی پرابلمز کے بارے میں، کیونکہ بکری نے آپ کو لا محالہ پرابلم دینی ہی دینی ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ اور آپ کا تجربہ بھی ہوگا یہ۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کام کو سیکھ لے اور کم سے کم نقصان کر کے سیکھے اس کو، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کو نہیں کرنا، ختم کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ بکری فارمنگ میں یا کوئی بھی فارمنگ آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس اچھا بھلا بجٹ پیچھے موجود ہونا چاہیے۔ اگر آپ کمرشل طور پہ کر رہے ہیں تب بھی کم از کم 2 سال کے لیے آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جی میرا کچن کیسے چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اور کاروبار ہونا چاہیے، پھر آپ اس کو سوئچ کر کے اس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 25 بکریاں فوراً پال لوں گا اور میں اپنی جاب چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد یہ کرنا شروع کر دوں گا، جیسے جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہوئے ملک سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری نوکری ختم ہو رہی ہے، میں واپس آ کے جو ہے بکریاں پال کے اپنا گھر چلانا شروع کر دوں گا، تو بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ یوٹیوبس کے ویڈیوز دیکھ کے، فیس بک کے ویڈیوز دیکھ کے یہ فیصلہ قطعاً مت کیجئے کہ آپ فوراً جو ہے اس کام کے اوپر آئیں گے اور یہ آپ کو لاکھوں روپے دینا شروع کر دے گا۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ سب غلط باتیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا لٹرلی۔ اگر آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یوٹیوب پہ تو جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہی دکھاؤں گا نا، تو میں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سنسیئرلی مجھ سے پوچھیں گے تو بھائی پہلے اس کام کو سیکھیں، دوسرا کام جو آپ کا چل رہا ہے اسے چلاتے رہیں، نوکری چل رہی ہے اس کو چلاتے رہیں، اس کو ٹائم دیں، جب سیکھ جائیں تو پھر ڈیسیجن لیں، ٹھیک ہے جی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔